اللہ فرماتے ہیں صحابہ اہل بیت کو اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، آگاہ رہو اللہ کی جماعت غالب ہو کر رہے گی۔ دنیا میں بھی اللہ نے غلبہ دیا کہ چند سالوں میں اللہ سے حسن دنیا تک، عدن سے بلخ کابل تک طویل عریض زمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ آپ نے دیکھا اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ آج ہمارے پاس بم بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہیں، تو فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن آپ کے قریب آپ کے مسلمان بھائی ان کے ہندوؤں کے گھیرے میں ہیں، آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صرف بیانات دینے سے کیا ہوتا ہے؟ انڈیا ظلم کر رہا ہے، انڈیا یہ کر رہا ہے، انڈیا فلاں کر رہا ہے۔ اس نے تو کرنا تھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ اس سے نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں تو ایک چیز ہوتی ہے کہ بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرین از یک جوہرن، اولاد آدم ایک ہی جسم کے کئی حصے ہیں، جو عضو بدر دا عورت روزگار دیگر عضوہارا نہ ماند قرار۔ ایک انگلی پر درد ہو، آپ زبان سے کہتے ہائے اللہ، ہائے اوہ کیا ہو گیا؟ انگلی پر درد ہے، بھئی درد تو انگلی پر ہے، آپ ہائے ہائے کیوں کر رہے ہیں زبان سے؟ وہ کہے گا یہ انگلی جسم کا حصہ ہے۔ تو مسلمانوں کا تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ ان کا تو پھر ایک ہی جسم واحد کے مانند ہے۔ اگر کہیں بھی مسلمان پر ظلم ہوتا ہو، دوسرے مسلمان وہ آرام سے نہیں رہتے، اس کے لیے فکر کرتے ہیں، اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کیسی خدمت کریں۔ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسلام کا علم بھی ہو، ہم اسلام میں مسلمانوں کی حقوق جانتے ہوں، ہم انسانوں کی حقوق جانتے ہوں۔ یہاں تو حق نہیں ہے، جانوروں کی زندگی ہے، جس کو جو مل گیا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی نے کسی کی کوٹھی پر قبضہ کر لیا، کسی کے عزت پر ڈاکہ مار لیا، کسی کے دولت لوٹ لی، یہ تو جانوروں کی زندگی۔ اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ ہم مسلمان 95% مسلمان قرآن پاک سے دور ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیمات کا علم نہیں، اور پھر حضور کی سیرت سے تو مسلمان سرے سے واقف بھی کوئی نہیں، اور کوشش بھی نہیں کرتا کہ میں اپنے نبی کی زندگی کو سامنے رکھوں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو میں وہ زندگی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا زندگی ہے جس کو میں نمونہ بنا لوں اور جس کو اپنا کر اللہ کے نبی تک میں پہنچ جاؤں۔ کیونکہ آپ جتنے نبی کے زندگی میں ان کے قریب ہوں گے، اتنے نبی کے قریب ہوں گے، اور اگر زندگی میں آپ ان سے دور ہیں تو آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ آپ ویسے جو دعوے کرتے کہ مجھے شفاعت ہوگی، کیسی ہوگی؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب وہ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں جو انکار کریں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا من اطاعنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری تابعداری کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان من اطاعنی، جو میرے پیچھے چلنے لگا، میری زندگی کان معی فی الجنہ، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، چاہے زبان سے یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں فدائے رسول ہوں، میں شہدائے رسول ہوں، میں یہ ہوں، بڑے دعوے کرے، بڑے بورڈ لگائے، لیکن من عصانی فقد ابا، جس نے میری زندگی کو نہیں اپنایا، میری حکم سے عدولی کی، اس نے انکار کر دیا۔